Okay guys, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu alaikum. Again Dr. Shehzad Naveed Jadun ABCD के behalf पे आपको खुशामदीद कहते हैं. आज की दोबारा रोन के बहाल करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर अतर साहब और डॉक्टर मोहम्मद अली हमजा आपके पेश खिदमत है. आज अगेन हम इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ डिस्कशन भी करेंगे और साथ ही साथ हम अपने आने वाले तमाम दोस्तों को खुशामदीद कह रहे हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया और जो हमें ज्वाइन करेंगे और जो हमें देखेंगे. देखने और सुनने वालों के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ आज का जो टॉपिक है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. ना सिर्फ उसका हमारी लाइफ के अंदर इम्पोर्टेंस है बल्कि आजकल के हालात में उसकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा है, क्योंकि इस टाइम के अंदर जहाँ पे हमारे अंदर एक खौफ व हरास है हमारे मुल्क की हालात का, जो कि कोविड की वजह से हैं, जो कि दुनियावी हालात की वजह से, जहाँ पे हमें हर तरफ से ऐसी खबरें आ रही हैं जो एट द एंड ऑफ द डे हमारी अपने अंदर एक मायूसी पैदा कर रही है. तो आज का जो टॉपिक है वो मायूसी के ऊपर है कि हम मायूसी को किस तरह जो है वो ख़त्म कर सकते हैं या उसके ऊपर कैसे काबू पा सकते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ें हमारे इख्तियारात में होती हैं और कुछ चीज़ें हमारे इख्तियार से बाहर होती हैं. और अगर ऑफ कोर्स आज हमारे जो मोज़ेज़ जो मेहमान गिरामी हैं वो इस चीज़ के ऊपर डिटेल में हमें बताएंगे कि मायूसी होती क्या है. लेकिन साथ ही साथ अगर हम लाइफ में देखते हैं तो मायूसी दो तरह की हो सकती है. एक वो मायूसी है जो आपको गम की वजह से हो सकती है और एक वो मायूसी के बाज़ दफ़ा आप खुशी में भी मायूस होते हैं. तो मेरा ख्याल है कि आज इन तमाम पहलुओं पे हम रोशनी डलवाएंगे. मैं गुफ्तगू का आगाज़ प्रोफेसर डॉक्टर अतर साहब से शुरू करूंगा कि सर आप ये बताएं कि मायूसी की डेफिनेशन आपकी नज़र में क्या है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. थैंक यू वेरी मच शहजाद नवीद जदून, डॉक्टर मोहम्मद अली हमजा और हमारे दीगर सामीन और नाजरीन जो हमें इस वक्त यूट्यूब चैनल के ऊपर या फेसबुक के ऊपर लाइव देख रहे हैं. देखिए मेरे नज़दीक जो है ना मायूसी या डिप्रेशन, इट इज़ नॉट ए सैडनेस और ना ही ये कोई स्ट्रेस है और ना मैं ये समझ लूँ कि इट इज़ लो पॉइंट इन समवन्स लाइफ. मेरे नज़दीक अगर मुझसे को पूछे तो मैं कहूँगा इट इज़ द स्टेट ऑफ माइंड विच नीड्स प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम. कि एक ख़ास वक़्त के अंदर आपकी दिमागी हालत या आपका मेंटल लेवल ऐसे सिचुएशन के ऊपर आता है जो आपको डिप्रेशन में लेके चला जाता है. और वही वो स्टेज होती है जिस पे इंसान को पकड़ लेना चाहिए या उसको सपोर्ट कर देना चाहिए या उसको उस जो है ना वो चीज़ की तरफ नहीं ले जाने देना चाहिए. देखिए आपने कहा कि जो होती है डिप्रेशन वो खुशी में भी होती है, वो गम में भी होती है, नो डाउट होती है. लेकिन इसमें जो मुझे चंद एक बातें जो मैं अपने तजर्बे के बेस पे कहता हूँ ना कि हमारी यूथ को या हमें फेल्योर को डील करना सिखाया नहीं जाता. ये बहुत बड़ा अलमिया है कि जब हमें कोई चीज़ हम हासिल कर सकते हैं नहीं कर पाते तो हम जो है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं. एक तो ये इसका बहुत बड़ा मैंने देखा कि नुकसान होता है. और उसी वजह से फिर वो हमारी जो पास्ट की मिस्टेक्स होती हैं वो क्या करती हैं, हमें सोने नहीं देती. सोने क्यों नहीं देती? उसकी बेस के ऊपर हमारे अंदर डिफरेंट थॉट्स आती हैं और फिर ये होता है कि हम कुछ ना करते हुए भी अपने आप को थके हुए महसूस करते हैं. ये बहुत बड़ा मैंने ये देखा कि हमें छोटे से छोटा काम भी फिर आसान नहीं लगता भी ना. और हमें यूं फील हो रहा होता है कि जैसे हमसे कोई काम जो है वो जबरदस्ती करवा रहा है. मतलब जो डिप्रेस्ड बंदा होता है ना, मेरे नज़दीक वो बाहर की दुनिया से अटैचमेंट उसकी ख़त्म हो जाती है और उसकी अटैचमेंट जो है वो अपने साथ भी होती है. और बाज़ केसेस में हमने ऐसा भी देखा जो आपने बताई खुशी वाली बात कि बाज़ लोगों के पास सब कुछ होता है, सब कुछ होने के बावजूद वो खुश नहीं होते भी क्योंकि उनकी दुनिया वहाँ पे ख़त्म हो गई. और ऐसे लोगों की आपने बड़ी निशानी देखी होंगी. आपने शादी ब्याह पे देखा होगा कोई ना कोई रिश्तेदार आपको बकरी टाइप का नजर आएगा, वो सबसे अलग होकर बैठा होगा, हालांकि खुशी का मौका है लेकिन है कि वो अपने आप को शो कर रहा होगा कि मैं आपके सामने नहीं हूँ. और ऐसा बंदे जो होते हैं ना वो फिर बाज का तो होता क्या नुकसान कि वो अपनी नजरों में गिर जाते हैं. उनको छोटा काम भी जो है वो नहीं होता भी ना. और फिर क्या बात है वो किसी चीज को कबूल भी नहीं करते. ये सबसे बड़ा अलमिया कि ऐसे बंदे जिसको किसी का डिप्रेशन हो जाए वो अपने आप को मानता नहीं है. और रीजन तो इसकी मल्टीपल हैं जिसमें मतलब फाइनेंशियल भी आ सकती है, मेंटल भी आ सकती है, डाइवोर्स आ सकती है, मैनी मैनी अदर थिंग जो आपको इस तरफ लेके जाती हैं. तो जरूरत हमें किस चीज़ की बात है कि ऐसे बंदे की लाइफ पर आप देखेंगे वो इमोशनलेस हो जाती है. वो किसी किस्म का अपने आप को इजहार नहीं कर पाता, भी लोगों से आइसोलेट रहना शुरू कर देगा. और खुदा ना खासा जब वो आइसोलेट होता है तो ये बड़े साइकोलॉजिस्ट कहते हैं दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सुइसाइड. तो ऐसे बंदे को जो मेरे नज़दीक आता है कि ये आम तौर पर देखें, मैं इसकी स्टूडेंट से मिसाल देता हूँ. जैसे वो एक मैं लाइटर मूड में बात कर रहा हूँ
کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کی فائنانس جو ہوتی ہے وہ آپ کو اس کا الٹرنیٹیو ضرور رکھنا چاہیے. آپ کے پاس 2 سورسز ضرور ہونے چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ اگر ایک سورس آپ کا کم ہو جائے یا بالکل ختم ہو جائے تو یو کین ارن فرام دا ادر سورس. یہ ساری دنیا کے اندر بڑے بڑے جو فائنینشیل مینجمنٹ کے بندے وہ بھی اس بات کے اوپر ہیں کہ آپ کے ہمیشہ 2 سورسز ہو چاہیے. اسٹوڈنٹ لائف میں جو میرا ایکسپیرینس ہے یا جو میں نے آبزرو کیا کہ عام طور پہ لڑکا یا لڑکی ڈپریشن میں تب جاتے ہیں کہ جب وہ کسی لڑکی سے زیادہ ایکسپیکٹ کر لیتے ہیں. مطلب وہ آپ نے بڑا مشہور وہ بات سنی ہوگی نا کہ گاؤں کا موچی تھا, اس کے بیٹے کو چودھری کی لڑکی پسند آ گئی, اس نے ابے کو ڈنڈا ڈنڈا دے کے بھیج دیا چودھری کے پاس کہ جی وہاں سے میرا رشتہ لے کر آؤ. چودھری کے پاس اب موچی کا جانا اور جا کے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگنا, اس نے مار مار کے اس کو ادمویا کر دیا, بے ہوش ہو گیا. سو بے ہوش ہونے کے بعد ہوش میں آئے, کہتا چوئی صاحب میں تاڑے بولوں نہ ہی سمجھا. تو وہ والی بات ہوتی ہے کہ انسان جب اپنے سے زیادہ ایکسپیکٹ کرتا ہے تو یہاں پہ بھی ڈپریشن آتا ہے. اس لیے میری نوجوان لڑکے لڑکیوں کو یہ ایڈوائس ہے کہ اگر ان کے ذہن میں کسی لڑکی کے بارے میں یا کسی لڑکی کے اندر کسی لڑکے کے بارے میں تھوڑا سا ٹلٹ ہے تو الٹرنیٹیو کو بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمیں وہاں سے نہ ہو سکتی ہے. جو میں نے شروع میں بات کی کہ ہمیں غلطیوں سے ہمیں فیلیور کو ڈیل کرنا سکھایا نہیں جاتا. اب وہاں سے جب نہ ہو گئی وہیں سے ڈپریشن میں انسان چلا گیا. تو آپ کے پاس آپشن جو ہے وہ 2-3 ہونی چاہیے تاکہ اگر ایک طرف سے آپ کو نہ ہو جائے تو آپ کے پاس دوسری آپشن ہو. تو یہ پھر آپ کو لائف کے اندر جو ہے وہ آپ کو جسے کہنا چاہیے نا کہ وہ ایک نارمل پیس کے ساتھ آپ کے ساتھ چلتے ہیں. تو یہ میرا اس کے بارے میں تھوڑا سا بریفنگ ہے, باقی انشاءاللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ میں اور آپ کو بتاتا ہوں. تھینک یو. آئی تھنک لائف کے اندر ہمیں ایک تو میانہ روی اختیار رکھنی چاہیے اور دوسرا ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہماری اڈاپٹیشن یا فلیکسیبلٹی اتنی بہتر ہو کہ ہماری ایکسپیکٹیشن اتنی ہائی نہ ہو جس کی وجہ سے ہمیں مایوسی یا ڈپریشن ہو. حمزہ بھائی کی طرف جاتے ہیں. حمزہ بھائی ہم اکثر یہ سوال کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں یا یہ ایکسپیرینس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بعض دفعہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ مایوسی کی کیا ایج ہوتی ہے, کہاں کس عمر سے ہم مایوس ہونا شروع ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں ذرا روشنی ڈالیں کہ وہ کون سی ایج ہے یا وہ کون سے فیکٹر ہیں جس بیس کے اوپر ہم یہ ریلائز کرتے ہیں کہ اس ٹائم سے آگے ہماری مایوسی شروع ہو گئی. جی ڈاکٹر جدون, ڈاکٹر اطہر اور تمام سننے والے السلام علیکم. کس عمر سے شروع ہوتی ہے؟ تو اس عمر سے شروع ہوتی ہے جس عمر سے آپ مقابلے کو ریئلائز کرنے لگ جاتے ہیں. تیرے کو لینا ہے تو میرے کو لینا نہیں ہے, یو نو. سو اٹس پاسبل. یہ بچپن سے بھی ہو سکتی ہے مایوسی کہ اس کے پاس اتنے کھلونے ہیں میرے پاس نہیں ہیں. یہ اسکول لیول پہ ہو سکتی ہے, وہ اتنے مہنگے اسکول میں پڑھتا ہے, میں سستے اسکول میں پڑھتا ہوں, کالج یونیورسٹی لائف. سو مایوسی جو ہے what I understand جسے ڈس اپوائنٹمنٹ ایکچولی ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے انگریزی میں, ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. اور یہ جو ہوتی ہے یہ ایک لمحے کے لیے ہوتی ہے. ماہرین جو ہیں نفسیات کے وہ کہتے ہیں کہ مایوسی بنیادی طور پہ ایک بہت کم ڈیوریشن کا احساس ہوتا ہے. وہ احساس ہوتا ہے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ اب میرے آگے پیچھے کچھ نہیں ہے, دیر از جسٹ ڈارکنیس, اندھیرا ہی اندھیرا ہے, تو اس میں اب جی کے کیا کرنا ہے. سو پھر وہ خودکشی کی طرف جانا اور دیگر معاملات. سو میں نے جب یہ کہا کہ یہ ایک محدود وقت کا یا سرٹن ڈیوریشن, چھوٹی ڈیوریشن کا احساس ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس سے بعد وہ اس سے انسان نکل آتا ہے. مایوسی سے نکل آنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جب وہ اپنی جان نہیں دے پاتا تو وہ پھر اس کی تگودوں میں لگ جاتا ہے کہ اچھا میں اب کیسے کروں, کیا کروں. مایوسی کی میگنیٹیوڈز ہوتے ہیں. ایک میگنیٹیوڈ مایوسی کا ہوتا ہے جو ہائیسٹ میگنیٹیوڈ ہے, وہ ہے کہ آپ زندگی سے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں. پچھلے ہی دنوں میں سشانت سنگھ راجپوت کا معاملہ سامنے آیا. وہ کہتے تھے ڈپریشن کا مریض تھا. ڈپریشن از این آؤٹ کم آف سرٹن مایوسی, اسی لیے مایوسی کو اسلام میں بھی حرام قرار دیا گیا ہے. اچھا, تو مایوسی کا جو ہائیسٹ میگنیٹیوڈ ہے وہ آپ کو موت کی طرف راغب کر دیتا ہے. مایوسی کا دوسرا جو میگنیٹیوڈ دوسرے میں لیول پہ آتا ہے, جو مجھے سمجھ آتا ہے, وہ آتا ہے جب آپ توقعات کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو ابھی ڈاکٹر صاحب نے تو یہ کہا نا کہ توقعات کرنے سے مایوسی ہوتی ہے, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ مایوسی کا دوسرا خطرناک درجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ توقعات چھوڑ دیتے ہیں. کیونکہ توقعات چھوڑ دینے کا مطلب ہے کہ آپ اس دنیا, اس زندگی, اس فطرت, اس کے بنانے والے سب سے جو ہے وہ متنفر ہو چکے ہیں, اور آپ کو کچھ نہیں دکھتا کہ جس سے آپ توقع رکھ سکیں, جس کی توقع رکھ سکیں یا جس سے توقع رکھ سکیں.
So मायूसी की जो दूसरी शक्ल है, ये नॉर्मली जिंदगी में जब उधेड़ उम्र में कदम रखा जाता है तो उस वक्त ये मायूसी की सूरत हाल आ जाती है। इसीलिए उधेड़ उम्र के अफराद जवानों को अक्सर ये कहते हैं कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो ऐसे सोचता था, और वो ये समझते हैं कि ये भी जो सोचता है अल्टीमेटली इसने भी मायूस हो जाना है क्योंकि इसकी तवक्कुआत पूरी नहीं होती। एनीवेज, तवक्कुआत खत्म करना इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर मायूसी। नाउ व्हाट इज द सोल्यूशन? सोल्यूशन इज हकीकत पसंदी। लिखने वालों ने इसके ऊपर लिखा है कि हकीकत पसंदी जो है ये आपको मायूसी से बचा सकती है। मिसाल के तौर पे मोहब्बत का जिक्र हुआ, और वो भी जवां साली की मोहब्बत का, तो मुझे याद है किसी स्टूडेंट ने कहा कि मैं मोहब्बत करने से इसलिए डरता हूं या डरती हूं क्योंकि जुदाई का डर लगता है। तो फिर मैंने उसे ये गाइड किया, मैंने कहा जुदाई जो है ये हकीकत है। सम टाइम लोग जिंदा रहते हुए आपसे जुदा हो जाते हैं, सम टाइम लोग मर के आपसे जुदा हो जाते हैं। जुदाई एक हकीकत है, इस हकीकत से आशना होना जरूरी है। जब हो जाएंगे तो आप मोहब्बत करने से नहीं डरेंगे, क्योंकि फिर जुदाई जो है वो आपको एक हकीकत लगेगी कि इट इज पॉसिबल, एनी टाइम एनीवेयर इट इज पॉसिबल। जिस तरह अभी डॉक्टर सर ने फरमाया, बिल्कुल ठीक फरमाया कि जब आप ज्यादा तवक्कुआत करने लग जाते हैं, ये हजरत अली का आई थिंक कॉल भी है कि वो लोग मायूस होते हैं या अफसुर्दा होते हैं जो ज्यादा तवक्कुआत करते हैं, यानी तकदीर से ज्यादा मांगते हैं और वक्त से पहले मांगते हैं। सो यहाँ पे दो चीजें हैं, तकदीर से ज्यादा मांगना और वक्त से पहले मांगना। अब यहाँ पे तकदीर से ज्यादा मांगना जो है ये समझना बड़ा जरूरी है कि व्हाट डज इट मीन कि तवक्कुआत ज्यादा ना की जाए। मतलब इसका मतलब है कि हर फर्द के बारे में हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि इसका कितने किलो तवक्कुआत हो, ये 5 किलो तवक्कुआत रख सकता है, ये 10 किलो तवक्कुआत रख सकता है। सो द पॉइंट इज कि तवक्कुआत या तकदीर से जो आप मांग रहे हैं वो आपकी लिमिट क्या है, और इस लिमिट की मिसअंडरस्टैंडिंग प्रोबेबली हमें मायूसी की तरफ ले जाती है। सो एक तो मैं इसके ऊपर चाहूंगा डॉक्टर से थोड़ी देर बाद इसके ऊपर जरूर बयान करें, तो ज्यादा ना बांधने से क्या बुरा है, कितनी बांधनी चाहिए। दूसरी चीज है वक्त से पहले मांगना, ये मैं इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर दूं। एवरीथिंग हैज इट्स टाइम एंड सिचुएशन। वो कहते हैं ना कि तकदीर वो तदबीर कुनद बंदा तकदीर जंद खंदा, कि गॉड मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, ये तो खैर किस्मत से कहा जाता है, लेकिन आपका जो कुदरत, आपका माहौल होता है ना, आपके इर्द गिर्द होता है, उसका एक सर्टेन व्हील है। उस व्हील ने अपने टाइम पे चलना है, अपने टाइम पे पूरा चक्कर करना है। वी हैव टू वेट। पिछली बार जब नशिस्त हो रही थी खुशी साहब के साथ, उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था कि उजलत पसंदी नहीं होनी चाहिए लीडर में। बुनियादी तौर पे जब हम वक्त से पहले जब चीजें मांगते हैं और वो वक्त से पहले नहीं मुयस्सर होती, तो यकीनन हम ये समझते हैं कि वो जिंदगी में कभी मुयस्सर होंगी ही नहीं, और हम मायूसी का शिकार होते हैं। लेकिन मैं ऐसे बहुत से अफराद को जानता हूं जो जिंदगी के एक लम्हे में मायूस हुए, लेकिन जब वक्त गुजरा और वक्त जो कायम वक्त था जिस पे वो चीजें उन्हें हासिल होनी थी उन्हें हासिल हुई, तो उन्होंने इस बात का इजहार भी किया कि वो मेरी मायूसी गलत थी उस लम्हे। हर चीज को करने में खास वक्त, खास काविश, खास कोशिश लगती है, और उसके लिए टाइम इज इंपॉर्टेंट। सो तकदीर से ज्यादा मांगना और वक्त से पहले मांगना जो है ये हकीकत पसंदी से दूर होने की वजह से ही हो सकता है। अब हकीकत पसंदी का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, मायूसी, मैंने जिस तरह जिक्र किया शुरू में, मुकाबले का जब सेंस पैदा होती है तो मायूसी का अमल शुरू होता है। इसका मतलब है कि हमने मायूसी को कहीं ना कहीं कामयाबी से जोड़ा हुआ है। मायूसी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कामयाबी से जुड़ी है। आप कामयाब नहीं होते तो आप मायूस हो जाते हैं, और कामयाबी क्या है इसके ऊपर, फॉर एग्जाम्पल अगर एक लड़का लड़की को चाहता है तो उससे शादी हो जाएगी तो उसे लगता है ये कामयाबी है। उसे ये नहीं पता कि बाद में क्या होना है। वो फिल्मों में भी होता है ना, हैप्पीली मैरिड आफ्टर, लेकिन फिल्मों में उसके बाद नहीं दिखाया जाता। हो सकता है उसके बाद उसे पता लगे कि नहीं यार ये कामयाबी तो नहीं थी, ये तो मेरी गलत फहमी थी कि ये कामयाबी है। सो मायूसी का ताल्लुक कामयाबी की मिसअंडरस्टैंडिंग से भी है, कामयाबी की हकीकत की मिसअंडरस्टैंडिंग से भी है। मैं आगे जाके कामयाबी के ऊपर थोड़ी सी बात करूंगा जिससे हम मायूसी से बच सकते हैं, बट ओवर टू यू। अगेन बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमजा आपने हाईलाइट की कि जितना बंदा हकीकत पसंदी के करीब होता है या जितना बंदा रियलिस्टिक चीज़ों को ऑन मेरिट रिव्यू करता है, तो प्रोबेबली आपके चांसेस ऑफ गेटिंग डिप्रेशन की तरफ जाने के या
मायूसी की तरफ जाने के या डिसअपॉइंट होने के वो कम हो जाते हैं। ऑफ कोर्स जब भी आप मुकाबला की तरफ जाते हैं तो उसके अंदर एक पॉजिटिविटी भी है और उसकी एक तरफ नेगेटिविटी भी है। जब आप अपनी सक्सेस को टोटली बेस्ड मुकाबले की इस वजह से कर लेते हैं कि मैंने किसी को हरा के अपनी जीत को कामयाबी में तब्दील करना है, या सिर्फ आपकी जो जीत का पर्पस है वो किसी को नीचा दिखाना है, तो मेरा ख्याल है कि ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो अल्टीमेटली जाके कहीं ना कहीं पे जाके आपको डिप्रेस कर देते हैं। मेरा ख्याल है, मैं अतर साहब की तरफ जाऊंगा। सर, जैसे कि हमजा साहब ने बताया कि जो ये डिप्रेशन है या ये जो आपकी डिसअपॉइंटमेंट है, इसका क्या मुकाबले के साथ कोई ताल्लुक है? क्योंकि हम बाज दफा ये कहते हैं कि मुकाबले की जो सिफ्त है या मुकाबले की ख्वाहिश होना, ये एक पॉजिटिव चीज है, लेकिन सम टाइम ये जो है जब ये ओवरकम कर जाती है तो ये हमें जो है ना वो मायूसी की तरफ ले जाती है। तो इस चीज को आप कैसे सुनने वालों को डिफरेंशिएट करके बताएंगे कि मुकाबला होना जरूरी है या उसकी जो तलब रखना जरूरी है कि नहीं? अच्छा देखिए, अली ने मेरी बात का जवाब बीच में ही दे दिया। जो मैं एक्सपेक्टेशन की बात कर रहा था ना, तो वही वाली बात कि हम मोची का बच्चा जब वो चौधरी के साथ जाएगा तो ये हकीकत पसंद आना तो नहीं है ना। तो ये जवाब उसी में है कि आप जब किसी के साथ मिलते हो तो आपका एक लेवल होता है, आपको पता होता है कि मैं अगर किसी के घर जा रहा हूँ, मेरे मुकाबले का है कि नहीं, या मुझे नहीं कहना चाहिए। तो ये जो मैं एक्सपेक्टेशन की बात कर रहा हूँ वो इसी बुराई में है कि हकीकत पसंद आना होना चाहिए, कि आप अपने आप को देखें कि आप किस लेवल पे हैं, आप अगले के साथ जब मिल रहे हैं वो किस लेवल के ऊपर है, फिर आपकी बात चलती है। अच्छा, आपने ये जो कंप्यूटर, बाकी वो जो इसमें बात की, मैं उसका भी कहता हूँ कि वो जो लड़के लड़कियों के लिए मिसाल दे रहा था, वही वाली बात के लव इज द डॉन ऑफ मैरिज एंड मैरिज इज द सनसेट ऑफ लव, वो वाला तो मामला चलता ही है, वो होता ही है लाइफ के अंदर ना। तो ये जो कंपटीशन की बात है, इसमें देखें वो आपने एक, मैंने पुरानी मुझे बात याद है कि बच्चों की को रेस हुई तो सारे बच्चे उसमें भागे, तो कोई किसी से आगे नहीं निकल रहा था, तो वो जो उनको इनाम दिया गया वो सब ने आपस में बांट दिया। तो ये तो हम टीम वर्क है। फिर इसमें आती है तरबियत की बात कि अगर आपने कंपटीशन करके अपने आप को डिप्रेशन में लेके जाना, फिर तो मैं समझता हूँ ऐसे नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है हमारे डीवीएम के दौर में हमारा एक जो स्टूडेंट था, जो टॉपर था माशाल्लाह, उसका वाइवा जब तीसरे चौथे नंबर पे होता था वो डिप्रेशन में चला जाता था, उसको समझ नहीं आती थी। वो कहता था कि मेरा वाइवा सबसे पहले हो जाए, मुझे ना पता चले कि बाकियों को क्या क्वेश्चन किए गए हैं, फिर उसके बाद मैं वो कंफ्यूज हो जाता था। तो ये भी देखें कंपटीशन के अंदर ये इंसान के अंदर एक डिप्रेशन वाली बात आती है। और फिर देखो इसको जब हम हल करने की बात करते हैं तो हमारी अप्रोच जो है वो जिसे हम कहते हैं ना होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। इसमें मैं फिजिकल को भी कहूंगा और इसको मैं साइकोलॉजी भी कहूंगा। अब फिजिकली आमतौर पर लोगों को समझ नहीं आती भी कि फिजिकल क्या आता है। फिजिकल में देखिए, हम सबसे पहले खुदा ना खास्ता को हमें एलमेंट हो गई या जिसे हम बीमारी हम कहते हैं, हम बेड के ऊपर आ गए, बेड के ऊपर बैठ के अब हम सैड हो गए कि जी मुझे तो बीमारी लगी। बीमारी लगने के बाद फिर आप थोड़ा सा डिप्रेशन में चले गए और आपका कोर्टिसोल लेवल जो जिसे हम कहते हैं वो स्ट्रेस वाला हार्मोन है वो आपका रिलीज होना शुरू हो गया, और आपके वो डोपामीन और वो जिसे हम बोलते हैं सेरोटोनिन, ये दोनों हार्मोन जो हैप्पी हार्मोन जिसे हम कहते हैं, ये वाला नहीं होता। अब ये वाला जो हमारी एलमेंट आ गई है ना, इसको हमने अब अपनी जिंदगी से रिमूव करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, उसके लिए अब हमें फ्यूल चाहिए। ये जो हमारी एलमेंट आई है ये हमारा एक फ्यूल है जिसकी वजह से हम अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी को करेंगे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, आमतौर पे वो क्वेश्चन किया जाता है ना कि घोड़े को खाने के लिए क्या मिलता है, तो उसने कहा जी घोड़ा चने भी खाता, कहता चने तो दिए जाते हैं ना, मतलब वैसे वो क्या खाता है, उन्होंने कहा जी घास खाता है। एक घास कहाँ से बनती है, वो जी क्लोरोफिल, उसके अंदर क्लोरोफिल कहाँ से आता है, उन्होंने कहा जी सनलाइट से आता है। तो हमारे जिस्म का सबसे बड़ा फ्यूल जो मैं समझता हूँ हमारी फिजिकल डिसेबिलिटी को, वो सूरज है। क्योंकि सूरज ना सिर्फ विटामिन डी हमारा बनाता है, बल्कि ये शहजाद साहब आप बड़े फोरम पे ये बात हो रही है कि हमें सनलाइट के अंदर बैठना चाहिए। इट इज फ्यूल फॉर ऑल ऑफ अस, कि ये जो हम सुबह के टाइम बैठते हैं, शाम के टाइम बैठते हैं, ये हमें एनर्जी देता है। दूसरा सबसे बड़ा वो इसके बारे में कहते हैं कि जो आपको फ्यूल है वो आपका पानी है। पानी के बगैर ये इसकी मैं डिटेल में नहीं जा रहा, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। तीसरा वो कहते हैं हवा है, कि अगर आप हवा के अंदर रहते हैं, मतलब बंद कमरे में नहीं रहते, तो आप यू आर वेरी वेल। चौथा उन्होंने बताया कि आप किसी को डार्क कमरे में के अंदर रख दो, वो कहते हैं 3 दिन के अंदर वो पागल हो जाएगा, वो डार्क में नहीं रह सकता। ही नीड्स और शी नीड्स अ सनलाइट, उसको कमरे से बाहर निकालो तो वो ठीक हो जाएगा। और पांचवा वो कहते हैं कि स्पेस, कि अगर आप एक बंदे को किसी महदूद जगह पे कर दें तो वो फिजिकली डिसेबल हो जाएगा, वो अपने आप को पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं कर सकेगा। तो ये 5 लाइफ के फ्यूल हैं जिनको हमें अपनी जिंदगी के अंदर लाना चाहिए, ताकि हमारी फिजिकल जो है, हमारी एक्टिविटी जो है, या उस जैसे वो कहते हैं ना डिजीज, डिजीज क्या है, डिस ईज,
کہ اپنے آپ کو جب آپ ایز سے نکال لیتے ہو تو آپ ڈیزیز کی فارم میں آئے تھے. تو اسے کہتے ہیں ڈس ایز, اپنے آپ کو ایز کرو اور اس والی ڈی سے اپنے آپ کو نکالو. تو یہ ہماری لائف کے فیول ہیں جن کے اگر ہم کریں گے تو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کو اپنی صحت کے بارے میں پیک اسٹیٹ آف ہیلتھ جو ہے ہمیں اس کی بھی سروس جو ہے وہ کرنی چاہیے. جب آپ فزیکلی موو کرتے ہیں, میں صرف ایک اسپیکٹ کو لے کے چل رہا ہوں, تو آپ کر کے دیکھ لیں. مطلب میں تو لائف میں کر رہا ہوں, میں پھر کہتا ہوں میں مثال دینے کی بجائے میں خود مثال بناؤں. میں صبح 5 بجے جاتا ہوں, میرا سارا دن بڑا اچھا گزرتا ہے, میری انرجی زیادہ ہوتی ہے, میرے ایموشن زیادہ اچھے ہوتے ہیں, میں اپنی فزیکل گروتھ کو دیکھتا ہوں وہ اچھی ہوتی ہے, لو ہر لحاظ سے. مطلب وہ جو ڈپریشن والی فیز ہے, میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ فزیکل ایکٹیویٹی کو کر لے, نتھنگ ایلس, نتھنگ مور, تو وہ اس فیز کے اندر آ ہی نہیں سکتا. وہ بڑی مشہور میں نے مثال دی نا, کہتے دنیا کے اندر انہوں نے کہا سب سے زیادہ کم سٹریس والے کون سے لوگ ہیں, انہوں نے کہا آسٹریلیا کے لوگ ہیں. وہ تحقیق کی گئی تو انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ وہ اسپورٹس میں حصہ لیتے ہیں اور سب سے کم وہ ٹی وی دیکھتے ہیں. اور میڈیا کو جہاں تک میں کہوں گا یہ اس کا بہت بڑا رول ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ہمارا میڈیا جو ہے نو ڈاؤٹ اچھی خبریں بھی دیتا ہے, لیکن ہے کہ نیگیٹو خبر کو بہت زیادہ جو ہے وہ اس کی پذیرائی ہوتی ہے, بہت زیادہ اس کی پذیرائی ہوتی ہے. لیکن ریفارمز کو کوئی ذکر نہیں کرتا کہ ریفارمز کسی نے کی. وہ میں قاسم علی شاہ کا ایک وہ تقریر سن رہا تھا, انہوں نے کہا, انہوں نے چیف جسٹس منصور کا ایک حوالہ دیا. انہوں نے کہا کہ وہاں پر ایک بندہ آیا, اس نے ان کو بتایا کہ جی میرا ایک ریسٹورینٹ ہے, تو میں نے وہاں پر یہ لگایا کہ میں اپنے ریسٹورینٹ کے اندر جو بھی اپاہج بچہ یا بچی آئے گا میں اس کو فری کھانا دوں گا. اب یار یہ تھوڑی سی سوچنے والی بات ہے. یہ خبر مجھے ان کی تقریر سے پتہ چلی, مجھے نہیں پتا لاہور میں کون سا ہے, وہ ندیم کیٹرنگ غالباً شاید اس کی بات کر رہے تھے. اب یہ دیکھا جائے تو کتنی اچھی یہ پازیٹیوٹی ہے, کتنا اچھا کہ اگر کوئی ریسٹورینٹ والے سارے مل کے پاکستان کے اندر یہ اعلان کر دیں کہ ہاں وہ یتیم بچے یا اپاہج بچے جن کے اوپر کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے, ہم ان کو کھانا دیں گے. تو یہ لائف کی ایک پازیٹیوٹی ہے. یہ لائف کی پازیٹیوٹی جن بچوں کو ملے گی, کیا وہ ڈپریشن میں آئیں گے؟ نہ, کبھی بھی نہیں آئیں گے, کیونکہ ان کو پتا یار ہمارے پیچھے کوئی ہمارا ساتھ دینے والا کھڑا ہوا ہے. تو میں میڈیا کے والے سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ نیگیٹیوٹی کو نہ پھیلائے. اگر جو ہمارے ملک کے اندر ریفارمز آتی ہیں ہمیں ان کو بھی بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے. ریفارمز جو ہوتی ہیں وہ آپ کو پازیٹیوٹی دیتی ہیں اور آپ کو اندر سے بھی مضبوط کرتی ہیں, اور آپ کا اٹیچمنٹ جو ہے لوگوں کے ساتھ بھی وہ زیادہ کرتی ہیں. اور آخری اس بات کے ساتھ میں کروں گا کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے پاس ایسا بچہ یا بچی آتا ہے, ایسا بچہ یا بچی آتا ہے یا ہمارے گھر کے اندر ہے, میری یہ سب سے ریکویسٹ ہے اس کو لونلینس, سولنس جسے ہم کہتے ہیں, علیحدہ نہ اس کو ہونے دیں. اگر ہم نے علیحدہ ہو کے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا تو وہ والی بات کہ دیٹ از دا فرسٹ اسٹیپ ٹوورڈز سوئسائڈ. جتنے ہی آپ سوئسائڈ ان کی آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں, یہ سب سے پہلے اپنے آپ کو سوسائٹی سے آئسولیٹ کرتے ہیں. یہ ڈپریشن ان کا یہیں سے شروع ہوتا ہے, کمرے میں بند کر لیا, فون بند کر دیا, لوگوں سے ملنا جلنا ختم کر دیا. تو ڈپریشن کی یہ فرسٹ اسٹیپ ہے. تو جو بھی ہمارا بچہ بچی اس اسٹیج میں آتا ہے تو والدین مسٹ بی ویری ویجیلنٹ ان دیٹ ریگارڈ کہ وہ ایسے بچوں پہ نظر رکھیں اور ان کو علیحدہ نہ ہونے دیں, کیونکہ یہ اس کا فرسٹ اسٹیپ ہے. تو یہیں سے اگر آپ اس کو نپ دا ایول ان دا بڈ والی بات ہے, اگر آپ اس کو یہیں سے پکڑ لیں گے تو میرا نہیں خیال کہ ہماری قوم اس کے اوپر آئے گی. اور آخری بات وہ کہہ کے آپ کی طرف آتا ہوں, کہتے ہیں نا کسی اگر انڈیویجول کو تباہ کرنا ہو نا تو اس کو جلد باز کر دو, اور اگر کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس کو مایوس کر دو. تو یہ ہمیں ایز اے نیشن ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو میڈیا کے اوپر ایسی چیزیں آتی ہیں ہمیں کسی لحاظ سے اوپر ان کے اوپر وہ جیسے وہ مجھے اب یاد نہیں آ رہا, وہ ایک لفظ وہ بولتے ہیں کہ میڈیا کے ذریعے ہماری قوم کو اس ڈپریشن کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے ہمارا ایز اے نیشن یہ فرض بنتا ہے, ہم لوگ جو اس وقت ایٹ دی ہیلم آف افیئرز ہیں, کہ قوم کو مایوسی کی طرف نہیں جانے دینا. مایوس قوم جو ہوتی ہے وہ کسی کام کی نہیں کرتی. تھینک یو. آئی تھنک اگین سر آپ نے بڑی اہم پہلوؤں کی طرف نشاندہی کی, جس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ توقعات کا جو ہے وہ فاؤنڈیشن سیٹ کرنے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی اچھے کوچ یا مینٹر کی ضرورت ہو سکتی ہے. وہ آپ کے والدین کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں, وہ آپ کے کولیگ بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے دوست یار بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے ٹیچرز بھی ہو سکتے ہیں. کیونکہ جب ہم ان کی ڈائریکشن یا ان کی توقعات جو ہے ان کا جب بیلنس غلط کریں گے تو پھر بھی ہم جو ہے نا مایوسی کا شکار ہو سکتے ہیں. اور دوسری امپورٹنٹ چیز جو آپ نے بتایا کہ جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں, اگین آپ کا جو مین میکانزم ہے وہ باڈی ہے, اور اس کا ہر نظام اور اس کا ہر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو نعمت ہے, وہ بات کرنے کی صلاحیت ہے, سننے کی ہے, دیکھنے کی ہے, چلنے کی ہے, پھرنے کی ہے, کھانے کی ہے, جو بھی آپ کے سسٹم اللہ نے آپ کو دیے وہ بہت بڑی نعمت ہے. جب تک آپ ان کو پراپرلی ان کی بھی ایک مینٹرنگ ہے, ان کی مینٹرنگ کا بہترین طریقہ ہے آپ کی ایکسرسائز ہے, جس کے اندر آپ کا ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہے, فزیکلی انوالو ہونا ہے, تو ایٹ لیسٹ وہ بھی آپ کو ڈپریشن سے اور باقی ایسی نیگیٹیوٹی سے دور رکھ سکتی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ نے کہا کہ جو پازیٹیو چیزیں ان کو شیئر کرنا, اس کی بہت بڑی امپورٹنٹ ہے. کیونکہ اس وقت موسٹلی جو بھی چیزیں ہمیں دکھائی جاتی ہیں اس میں 90% چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم خود دیکھنا چاہتے ہیں, ہم خود سننا چاہتے ہیں.
اگر کوئی اچھی بات بتائی جا رہی ہو تو ہم اس کی طرف کبھی توجہ نہیں دیں گے. ذرا سی کوئی ایسی نیگیٹیوٹی ہوگی جہاں پہ کوئی خبر ایسی ہوگی جس کے اندر مرچ مسالہ ہوگا, جس کے اندر کوئی گرم مسالہ ہوگا, تو ہماری ساروں کی توجہ اس طرف ہو جائے گی, کیونکہ ہمیں پتہ ہے اس کے اندر کیونکہ ایول آلویز اٹریکٹ. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ ہمیں میسج جو ہے نا پازیٹیوٹی کا زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا چاہیے تاکہ ہم اس کے سننے کے عادی بنے. میں آپ کو ایگزامپل, جیسے آپ نے ہوٹل کی ایگزامپل دی, اسی طرح ہم ایک جگہ پہ کھانا کھا رہے تھے تو ٹیبل کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ جو کم کھانا ضائع کرے گا اس کو 10% ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا. تو ہم اتنی دیر جب ہم اس کو دیکھ رہے تھے, ہم جب پڑھ رہے تھے, تو ایک چیز بڑی واضح ہوئی کہ یار واقعی ہم بہت زیادہ کھانا ضائع کرتے ہیں. تو ایٹ لیسٹ اس 10% کو اویل کرنے کے چکر میں ہم جو ان جنرل 30 to 40% کھانا ویسٹ کرتے ہیں, ہم نے وہ بچا لیا. تو میرا خیال ہے یہ بڑی چھوٹی باتیں جو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے, کیونکہ ان تمام باتوں کا جو تانا بانا ہے وہ آپ کی تربیت سے کہیں نہ کہیں جڑا ہے, اور جب آپ کی تربیت بہتر ہوگی تو آپ کے آگے لائمل بہت بہتر ہوتے ہیں. میں حمزہ بھائی کی طرف جاؤں گا. حمزہ بھائی جنرلی ہم نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اپنی سیٹ کے اوپر بیٹھ کے یا دے ریلیکس ان دیئر ورک, اینڈ جب وہ کام سے ہٹتے ہیں تو وہ ان کو ڈپریشن ہو جاتا ہے. اور یہ میں اس چیز کو جوڑوں گا ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ جب اپنی ریٹائرمنٹ ایج کے قریب آتے ہیں یا جب ریٹائر ہوتے ہیں, تو موسٹلی جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو ریجیکٹڈ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, اور ان کے اندر جو ڈپریشن کا جو ایلیمنٹ ہے, یہ میری پرسیپشن ہے, غلط ہو سکتی ہے, لیکن میں اس کی جو ہے وہ آپ سے رہنمائی چاہوں گا تاکہ سننے والے لوگ, جو دیکھنے والے لوگ ہیں, اس کے اوپر آپ کی گائیڈنس لے لیں. کیا ایسا فیکٹر ہے کہ جب بندہ اپنی ریٹائرمنٹ ایج کے قریب جاتا ہے یا وہ اس اپنے پروفیشن سے جب لیڈ ہو کے سائڈ پہ ہونے لگتا ہے تو اس کے اندر ڈپریشن کا پہلو آتا ہے؟ یہ چیز ہم نے جو ہے وہ جو فنکار ہیں ان کے اندر بھی دیکھی ہے, جو لوگ سیلیبریٹیز ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ہوتی ہے کہ ایک ٹائم آتا ہے کہ اس کے بعد ان کے اندر ڈپریشن کے فیکٹر زیادہ آ جاتے ہیں. اس کے اوپر تھوڑی سی رہنمائی چاہتا ہوں آپ کی حمزہ صاحب. جی, اس کے اوپر رہنمائی کے لیے سب سے پہلے تو مجھے بابا بننا پڑے گا. اچھا, یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ آپ جوں عمر زندگی اس دنیا پہ زیادہ گزارتے چلے جاتے ہیں تو مایوسی کا جو لباس ہے وہ آپ زیادہ زیب تن کرنے لگتے ہیں. مطلب اگر آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہیں تو وہ زیادہ, یعنی جوانی میں آپ کو کم مایوسی ہوتی ہے, آپ کو دھچکا لگتا ہے آپ پھر کوشش کرتے ہیں, آپ کو دھچکا لگتا ہے آپ پھر کوشش کرتے ہیں. لیکن ضعیف عمری میں کیا ہوتا ہے, یا جب آپ 50 ٹاپتے ہیں 60 ٹاپتے ہیں, تو آئی ایم ناٹ ریفرنگ ٹو اینی ون, تو بنیادی طور پہ یہ احساس زیادہ بیدار ہوتا ہے. اس کی جو وجہ ہے وہ مجھے یہ لگتا ہے, اگین حقیقت پسند ہونے میں یا حقیقت کو جاننے میں انہوں نے زندگی میں کم وقت لگایا ہوتا ہے. یعنی کہ زندگی کیا ہے آپ کو پتا ہے. کیا خوبصورت ساری فلاسفرز نے یہ بات کی, اس نے کہا کہ ایک نے نہیں کئی فلاسفرز نے بات کی, انہوں نے کہا زندگی کا بہترین مقصد زندگی کی حقیقت جاننا ہے. یہ علم کا معراج ہو سکتا ہے, یعنی علم کا جو معراج ہے وہ ہے یہ کہ آپ زندگی کی حقیقت سمجھ جائیں. ڈیفینیٹلی اس حقیقت کو سمجھتے دوران اپنے زندگی کو چلانے کے لیے بھی بہت سی چیزیں کرنی ہوتی ہیں, جس میں سائنٹیفک انوینشن ہو رہی ہوتی ہیں, بزنسز چل رہے ہوتے ہیں, ایگریکلچر ہو رہا ہوتا ہے, لائف اسٹائل. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس زندگی کو چلانے کے لیے ہو رہا ہے. لیکن اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ زندگی کو چلانے میں ہم اتنے محب ہو جائیں کہ جس زندگی کو چلانے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں اس زندگی کے حقیقت کے ادراک سے ہم دور ہو جائیں یا اس کی کوشش سے دور ہو جائیں. اور یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے ہاں. وہ جس طرح ہے نا, I was reading a book, اس میں لکھا تھا کہ جو سمجھ بوجھ بنیادی ہوتی ہے زندگی جینے کے لیے وہ جانوروں میں بھی ہوتی ہے. جانور کا بچہ بھی جو اسے بھوک لگتی ہے تو خوراک مانگتا ہے, انسان کا بچہ بھی مانگتا ہے. تو بنیادی طور پہ یہ عقل ہے, یہ فہم و فراست ہے, یہ فکری کاوش ہے جو انسان کو مدبر کرتی ہے. آپ بھی مانتے ہیں, میں بھی مانتا ہوں, ہم سب مانتے نہیں بلکہ جانتے ہیں, میں یہ لفظ استعمال, ہم سب جانتے ہیں کہ عقل کی وجہ سے انسان معتبر ہے. لیکن حیرانگی والی یہ بات ہے کہ جس وجہ سے انسان کو معتبر گردانا جاتا ہے اسی کے استعمال کو اس زندگی سمجھنے کے لیے جو ہے اس کو پابند کر دیا جاتا ہے. نہیں کوئی ضرورت نہیں, وہ بس لکھ دیتا ہے نا, اے آ گیا او آ گیا, ختم کہانی, ہن تینوں سوچنے کی ضرورت نہیں. I'm sure you're getting my point. So یہ میں نے لفظ جانتے جو استعمال کیا, یہ بھی میں وضاحت کرتا چلوں کہ ہم زندگی میں بہت سی چیزیں جانتے ہیں, مانتے نہیں ہیں, اور یہ بھی حقیقت سے دوری ہے.
फॉर एग्जाम्पल हम सब जानते हैं कि खुशामद जो है ये एक बुरी चीज है, लेकिन हम मानते नहीं है, हमें खुशामद खुद को अच्छी लगती है। हम सब जानते हैं कि मायूसी जो है इस तरह दूर हो सकती है, उस तरह दूर हो सकती है, दूसरों का भला करके मायूसी दूर हो सकती है, लेकिन हम मानते नहीं है क्योंकि हम उस पर चलते नहीं है। हम सब जानते हैं कि हमने एक दिन चले जाना है, लेकिन हम मानते नहीं है। हम जिंदगी जीते ऐसे ही है कि हमने कभी नहीं जाना। आप उठा के, मतलब मैंने इर्द गिर्द अपने लोगों को स्टडी करता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, तो मैंने अपने इर्द गिर्द जो इस वक्त ताकत में बैठे हो, चाहे वो एक दफ्तर के लेवल पे ताकत हो, हुकूमत के लेवल पे ताकत हो या घर के लेवल पे ताकत हो, वो जीते इस तरह है जैसे उन्होंने जाना नहीं है, दे आर हियर फॉरएवर। लेकिन जब उनसे उनकी उनकी फहमो फरासत आप जानने लगेंगे तो बताएंगे बड़ा कुछ वो आपको कि ये जिंदगी जो है छोटी सी है, ये तो ख्वाब है, ये तो खत्म हो जाना है, हमें अगली जिंदगी का सोचना चाहिए, अल्लाह, कुरान, रसूल, हम सब ये जानते हैं, हम मानते नहीं हैं। और ना मानने का नुकसान क्या होता है? मायूसी। और ना मानने का मतलब क्या होता है? हकीकत से दूरी। अभी जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा ना कि मतलब एक कम्मी का बच्चा चौधरी की बेटी से मोहब्बत कर लेता है तो वो तवक्को ज्यादा रखता है। मैं इसे कहूंगा वो तवक्को ज्यादा नहीं रखता, मतलब दोनों ह्यूमन स्पीसीज हैं, उसको ये आई थिंक हकीकत का इदराक होना चाहिए कि मैं एक वक्त आया कि अगली नस्ल चौधरी की मेरी बच्ची या मेरे बच्चे से शादी की ख्वाहिश करे, उसे इस हकीकत पसंद होना चाहिए। उससे शादी की तवक्को रखना गैर हकीकी नहीं है, वो भी इंसान है, वो भी इंसान है। ये तो हमने एक मजमा सा बना लिया है ना कि इस मजमे में ये ग्रुप जो है अमीरों का है, ये गरीबों का है, ये कमियों का है, ये फलां का है, फलां फलां। बट हकीकत पसंदी क्या है? हकीकत पसंदी ये है कि वो समझ जाए कमी का बच्चा कि चौधरी ने नहीं मनना, चौधरी बड़ा अखड़ है, लेकिन मैं जिंदगी कुछ करके इन्हों दसांगा कि चौधरी साहब तुहाडी औलाद आने वाली मेरी औलाद तो ब्याह करना चाहेगी। ये हकीकत पसंदी है कि आप खुदा की दी हुई सलाहियत का इदराक करें और फिर आगे चलते जाएं। एनीवेज, सो व्हाट आई वाज रेफरिंग टू इज कि यस, उम्र बढ़ने के साथ साथ मायूसी में जो इजाफा देखा गया है उसकी वजह यह है कि जब आप जिंदगी गुजार के जिंदगी के मामलात को स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं, तब आपको जाके एक एहसास पैदा होना शुरू होता है कि यार यही है जिंदगी, बस मैं तो चले जाना है। क्योंकि फिर आप कमजोर होते हैं, लागिर होते हैं, फीबल होते हैं, आप उस तरह बात करने के काबिल नहीं रहते, आप लोगों मतलब लोग आपको उस तरह कंपनी नहीं देते, लोग आपके अंदर वो जान नहीं होती, चीजें ढलती हैं, तो आपको ये एहसास होता है ऐसी जिंदगी। आपको पता है क्यों वालिदैन बच्चों से बहुत ज्यादा उम्मीदें बांधते हैं, जो कि एक बहुत ही गैर हकीकी हरकत है। बच्चों का वालिदैन का अदब करना ये एक मुआशरती तौर पे जरूरी अमर है, लेकिन वालिदैन अक्सर इस बात से जिंदगी के आखिर में आके तंग पड़े होते हैं कि बच्चे इज्जत नहीं करते, बच्चे ध्यान नहीं करते। But you don't need to expect that. You need to understand the reality कि वो जवान हैं, उनको वक्त चाहिए। जब आप जवान थे तो आपको भी वक्त चाहिए था। वो आपके पास 6 घंटे बैठ के आपके साथ गप नहीं लगा सकते। हकीकत पसंद आना, और याद रखें वो बुजुर्ग जो हकीकत पसंद होते हैं वो बुजुर्गी में मायूस नहीं होते। वो इस तरह जिंदगी को देखते हैं कि ओके, वी लिव द बेस्ट वी कुड एंड वी विल लिव टिल द लास्ट ब्रेथ। वो आखिरी लम्हे तक जीते हैं। सो मायूसी अगेन हकीकत की, यानी जिंदगी के बारे में ना सोचना ही आपको मायूस करेगा, और जानना कभी आपको मायूसी से दूर नहीं कर सकता, कभी नहीं करेगा, मानना करेगा। और मानना क्या है? जाने हुए पे अमल करना, और जाने पे अमल करके उस इल्म का इदराक हासिल करना, तभी आप मायूसी से दूर हो सकते हैं। एंड दैट्स इट। और ये जो मायूसी है ना कि सब कुछ अंधेरा नजर आता है, यस आता है। मीन लाइफ में ऐसे कई लम्हात आते हैं। अभी तारिक अजीज साहब मरहूम हो गए, उनका एक वाकया है कि वो लाहौर आए जब साहिवाल से, तो दर बदर के धक्के खा रहे थे, उनके पास चाय पीने की जगह नहीं, पैसे नहीं होते थे, रहने की जगह नहीं होती। डॉक्टर मेहदी हसन उनके दोस्त थे। उनका एक छोटा सा बड़ा मशहूर वाकया, डॉक्टर मेहदी हसन ने भी उसे कई दफा कोट किया है। उन्होंने कहा कि वो ना पता नहीं 17 रुपए कोई कमरा लिया हुआ था, जिसको मेहदी हसन साहब 15 रुपए देते थे और वो 2 रुपए देते थे। तारिक अजीज साहब, उनका पैसे इतने होते थे, तो वहां पे रात को सोने जाते थे क्योंकि सोने की जगह थी वहां पे, और पूरा दिन वो मटर गश्ती करते रहते थे, सड़कें नापते रहते थे।
تو وہ رات کو کہتے میں سونے گیا ہوں اور پلنگ نہیں تھا, وہ بستر زمین پہ تھا, اور گرمیاں ہوتی تھی تو ہم رات کو لیٹ نائٹ کہتے جاتے تھے, کیوں؟ کیونکہ پنکھا بھی نہیں ہوتا تھا اس کمرے میں, تو ہم کہتے تھے گرمی باہر نکال لیں, رات کو بستر ٹھنڈا ہوتا ہم جا کے سو جائیں. تو کہتے میں سونے گیا تو وہاں پہ کوئی خاکروب نشے کی حالت میں ان کے بستر پہ پڑا ہوا تھا. تو انہوں نے, طارق عزیز کہتے ہیں, میں نے اسے ہٹایا تو وہ گالیاں دینے لگ گیا, ماں بہن کی گالیاں دینے لگ گیا, اوپر ہو تو کون ہے, کون ہے. کہتے میں باہر نکلا, باہر مہندی حسن بیٹھا تھا, تو میں نے اس سے جا کے کہا, میں کہا یار ہن ساڈا وقت پلٹ جانا ہے. تو ڈاکٹر مہندی حسن نے پوچھا کیسے؟ انہیں کیا ایس تو پیڑا کی ہو سکتا ساڈے نال کہ ان خاکرو بھی سانو گالاں کڈے گا. بولو ایس تو پیڑا کی ہو سکتا ہے. اب یہ ان کی حقیقت پسندی تھی کہ پہیے نے گھومنا ہے بھائی, پہیا اپنے باٹم تک جائے گا اور پھر اپورڈ ڈائریکشن میں موو کرے گا. he knew it, he realized and he said ایت تو پیڑا کی ہوئے گا. اور ان کا کہنا ہے کہ اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر گریجولی چیزیں بدلتی گئیں. سو مایوسی کے لیے we need to understand کہ پہیے نے اپنے باٹم کو ٹچ کرنا ہوتا ہے, اور باٹم کے بعد پہیا دوبارہ سرکل کرتا ہے. اینڈ تقدیر از اے پہیا, it is up, it goes down, it is down, it goes up, you cannot stop it. اور اس کے اوپر تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں, ہمارے ارد گرد لوگوں کی زندگیاں بھری پڑی ہیں جن کی زندگی میں ہم نے دیکھا کہ وہ تگڑے تھے اور وہ ختم ہو گئے, وہ ختم تھے اور وہ تگڑے ہو گئے. سو حقیقت پسندی کے ساتھ آپ جو ہے ہم کلام رہے. تھینک یو ویری مچ. آئی تھنک اگین بہت خوبصورت بات کی ہے, جو میرا خیال ہے کہ آج کی جو ہماری نشست ہے اس کے لیے بہت اچھا ٹیک ہوم میسج بھی ہے کہ ایک بات ہے جاننا اور دوسری بات ہے اس کو ماننا. کیونکہ میرا خیال ہے کہ ان دونوں کا جو بیسک فرق ہے نا, وہ سیٹسفیکشن لیول کو بھی جو ہے آپ کا ڈسٹرب کرتا ہے اور آپ کی ڈس اپوائنٹمنٹ کو بھی ڈسٹرب کرتا ہے. اور اس کا ریشو یا اس کا بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے. کیوں؟ جس چیز کو آپ جانتے ہیں کوشش کریں کہ اس کو مانیں بھی اور اس پہ عمل بھی کریں. اچھا سر, میں عطر صاحب کی طرف جاؤں گا. سر آپ نے جنرلی دیکھا ہو کہ جب ہم خوشی کی بات کرتے ہیں, سیٹسفیکشن کی بات کرتے ہیں, یا ہم یہ کہتے ہیں کہ یار میں بہت پر امید ہوں, تو اس کے لیے جب ہم ایلیمنٹ دیکھتے ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں کہ آپ کا اچھی جاب پہ ہونا, آپ کے پاس اچھا گھر ہونا, آپ کے پاس دولت ہونا, آپ کے بچے ہونا, آپ کی اچھی بیگم ہونا, آپ کے والدین, آپ کے خاندان, آپ کے دوست, یہ تمام لوگوں کی قربت ہونا. تو ہم بعض دفعہ ان چیزوں کو ایلیمنٹری جو ہے نا وہ فیکٹر سمجھتے ہیں جو آپ کو مایوسی سے دور رکھ سکتی ہے. لیکن جب بعض دفعہ مشاہدہ کرتے ہیں اور جب بعض دفعہ ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس اپیرنٹلی دنیاوی تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں, لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خودکشی کی طرف جاتے ہیں, یا ان کی لائف کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا گرے پہلو موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن کی طرف جاتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود پھر لوگ مایوس ہوتے ہیں, کیوں؟ نہیں, بڑی آپ نے صحیح بات کی ہے. وہ شروع میں جو آپ نے بات کہی کہ کئی لوگ تو جن کو محرومی ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتا ہے, کئی لوگوں کے پاس سب کچھ ہوتا ہے اس کے باوجود بھی ہوتا ہے, تو یہ واقعی اس کیٹیگری میں آتی ہے. اچھا, اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کا وہ جو ریٹائرمنٹ والا, کیونکہ آئی ایم ایٹ دی ورج آف ریٹائرمنٹ, تو میں وہ آپ کو وہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیا ہوتا ہے. اس میں نے جوید چودھری صاحب کا ایک کالم پڑھا تھا, ریٹائرمنٹ پلان. تو ان میں جو میجورٹی لوگ ہوتے ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں, کہ ان کو وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ پلان نہیں کی ہوتی. لیکن اگر آپ کو ایک پتہ ہے, جیسے وہ اکثر آپ نے سنا نا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہارٹ اٹیک جو ہے وہ منڈے کو ہوتے ہیں. تو منڈے کو کیونکہ انہوں نے جانا ہوتا ہے, مطلب وہ 2 چھٹیاں گزاری ہوتی, اس کے بعد انہوں نے جانا ہوتا ہے, ان کو جو ہے جانا, تو وہ دڑم کر کے ہارٹ اٹیک ہوا. اب یہ ہے پلاننگ. آپ کو پتا ہے کہ منڈے والے دن آپ نے جانا ہے, تو پھر اس کو ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے. سیم از دا کیس کہ وین یو ہیو انٹرڈ ان جاب, ایک ٹائم آنا ہے جس طرح آپ نے دنیا چھوڑنی ہے, ایسے آپ نے اپنی جاب بھی چھوڑنی ہے. تو جب آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے جیسے ابھی کرا کہ میں ہوں آ گیا تو بس میرا تو جنازہ جائے گا. بڑا مشہور واقعہ ہے بھٹو صاحب کے دور کا, مجھے میرے ایک کسی بڑے جاننے والے نے بتایا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی ایک بڑی اچھی پوسٹ پہ بندہ تھا جو چھوڑنا ہی نہیں چاہتا تھا, اتنا زیادہ اس کا ہو گیا تھا. تو لوگ کہتے ہیں, ریکارڈ میں یہ چیز ہے کہ بھٹو صاحب نے کہا تھا ہی شوڈ بی اپوائنٹڈ ٹل ہز ڈیتھ, یعنی غصے میں آگے انہوں نے یہ والی اس کی فائل کے اوپر یہ لکھ دی تھی, اتنا زیادہ وہ اپنی جاب کو لور تھا. تو جو لوگ ایسے ہوتے ہیں نا, ان کے لیے تو واقعی ریٹائرمنٹ جو ہے وہ ایک موت سے کم ہوتی ہے. لیکن اگر آپ نے پلان کیا ہوا نا, تو میرا خیال ہے پوری دنیا میں تحقیق ہوئی ہے کہ سب سے بہترین لائف کا جو پورشن ہوتا ہے وہ 60 اور 70 کے درمیان ہوتا ہے, کہ یو آر جسے کہنا تھا بری ذمہ آل آف یور رسپانسبلٹیز, ریلیکس لائف ہوتی ہے. آپ کے بچے پڑھ لکھ جاتے ہیں, آپ کے بچوں کی شادی ہو جاتی ہیں, آپ دوتے پوتیوں والے ہو جاتے ہو, اس کے بعد آپ کے پاس سوائے ان کے ساتھ کھیلنے کا, ریلیکس رہنے کا ٹائم نہیں. ایک تو یہ اسپیکٹ ہے.
جب آپ اس اسپیکٹ کے ساتھ اپنی ریٹائرمنٹ لیتے ہو تو میں کہتا ہوں کہ اس جیسی جو ہے وہ دنیا کے اندر چیز کوئی نہیں. اچھا دوسرا جو آپ نے بات کی وہ علی بار بار اس کی ذکر کر رہا ہے حقیقت پسندانہ کی. وہ بات بے جا توقعات یا حقیقت پسندانہ وہ میرا سنونیم ہے کہ اگر آپ حقیقت پسند ہو تو یا بے جا توقعات نہ کریں تو آپ اس کے اوپر نہیں جاتے. اس میں دیکھیں 2-3 باتیں جو میرے نزدیک آتی ہیں. ایک تو ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی اپنے نوجوانوں کی ہم جو ہے وہ مورل گروئنگ نہیں کرتے, اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوتا, ابھی کہیں نہیں یہ پڑھایا جاتا ہے. اور دوسرا اس کے اندر مذہبی منافقت جو ہے یہ بھی بہت بڑا رول ہے. ہم شراب پینے والے کو تو بہت برا کہتے ہیں, لیکن وہ جو شراب کی وہ جو ایک ایول ہے, یہ جو برائی ہے, اس کو ختم کرنے والے ہم میں سے کوئی بھی ایسے بات نہیں کرتا. پھر اس میں 2 اور باتیں میں اس حوالے سے کروں گا کہ بعض چیزیں ہم عقل کے پیمانے سے دیکھتے ہیں, لیکن بعض چیزوں کو ہمیں ان چیزوں کو ایمان کے پیمانے سے بھی دیکھنا چاہیے. دیکھیں عقل ہمیں کیا کہتی ہے, عقل کہتی ہے اپنے مال میں سے کچھ چیز دو گے تو آپ کا مال کم ہو جائے گا. عقل یہی کہتی ہے نا کہ اگر آپ جیسے زکوٰۃ کے حوالے سے ہیں, لیکن ایمان کیا کہتا ہے کہ لیکن جب آپ بانٹو گے تو ان ریئلٹی وین یو آر گیونگ سم ون یو آر ان ریئلٹی ٹیکنگ سم ون. تو یہ اس کو اس اینگل سے بھی ہمیں دیکھنا کہ عقل اور ایمان کے سانچے میں ہمیں ڈال کے دیکھنا چاہیے. عقل کچھ اور کہتی ہے اور ایمان ہمارا کچھ اور کہتا ہے. اچھا کمنگ بیک ٹو یور کوشچن, اچھا اسی والے سے میرے ذہن میں ایک اور بات بھی آئے گی. آپ نے جو کوشچن کیا کہ کچھ لوگوں کے پاس یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ جو اس ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. وہ مہاتما بدھ کی وہ جو ہے بدھزم, اس کی کہانی یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ وہ ایک محل میں رہتا تھا. اب محل سے بڑھ کر ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں, اس سے بڑھ کر تو کوئی کسی کے پاس نہیں, اس کے باوجود وہ چیزوں کو وہ چھوڑتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آپ کو خوشی فار دا ٹائم بینگ ملی ہوئی ہے یہ ان میٹیریلسٹک چیزوں میں نہیں ہے. خوشی کی ڈیفینیشن سم تھنگ ڈفرینٹ. آپ کے پاس اچھا گھر ہونا, اچھا بیوی ہونا, اچھا مکان ہونا, نو ڈاؤٹ یہ زندگی میں چیزیں ہیں, لیکن بعض آپ کے اندر اگر ایسی چیزیں آ گئیں جس کی وجہ سے آپ کو یہ چیزیں بری لگنی شروع ہوتی ہیں, تو خوشی جو ہے وہ ان چیزوں میں نہیں ہے. وہ سم تھنگ اسی میں ہے کہ آپ چیریٹی کرتے ہو, آپ کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہو. آپ وہ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ کسی نے کہا کہ جی وہ میں بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی آپ نے کرنا ضرور, آپ میرے ساتھ جائیں. کہتے ہیں یتیم خانے وہ بندہ خود گیا تو بچے اس کے پاؤں کے اوپر پڑ گئے. وہ کہنے لگا یار اگر میں یہ چیزیں ان کو ویسے دے دیتا تو یہ جو اٹیچمنٹ میں نے آج محسوس کی ہے, بچہ میرے گلے آگے لگا, میرے پاؤں پہ پڑا ہے, تو یہ میں کیسے فیل کرتا تھا. اب یہ ساری عمر مجھے اس چیز کی خوشی دیتی رہے گی. تو بعض چیزیں آپ کے پاس ایسی ہوتی ہیں جو مٹیریلسٹک ہونے کے باوجود آپ اندر سے, پھر وہی بات کہ آپ باہر کی اٹیچمنٹ آپ کی ختم ہو چکی ہے, آپ اپنے آپ سے اندر سے اٹیچ ہو چکے ہوتے ہیں. تو یہ مٹیریلسٹک چیزیں آپ کو خوشی نہیں دیتی ہیں. تھینک یو. تھینک یو سر. آئی تھنک اگین یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جب بھی آپ حقیقت پسندی کی طرف جاتے ہیں اور چیزوں کو ریئل میرٹ پہ یا ریئل ٹائم پہ ان کی اسیسمنٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے میری سیٹسفیکشن کہاں پہ. اور جب آپ کو اپنی سیٹسفیکشن کا پتہ چل جاتا ہے تو میرا خیال ہے آپ مایوسی سے دور ہو جاتے ہیں. میں حمزہ بھائی کی طرف جاؤں گا, ہمارا ٹائم بھی آلموسٹ ختم ہونے والا ہے, ہم کلوزنگ کی طرف جاتے ہیں. حمزہ بھائی ایک چیز جنرلی ہم نے دیکھی ہے کہ جیسے کہ آپ نے لائف کے فلائی ویل کے بارے میں بتایا کہ ایک باٹم اور ایک ٹاپ ہے. آف کورس یہ ٹاپ ٹو باٹم اینڈ باٹم ٹو ٹاپ والا سلسلہ یہ چلتا رہتا ہے, اور بعض دفعہ اس کے اندر جو آپ کی اپنی محنت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ہے اور اپنے آپ کے والدین اور آپ کے بزرگوں کی دعائیں بھی ہیں جو آپ کو بعض دفعہ مشکلات سے نکال بھی لیتی ہیں. جنرلی ہم نے دیکھا جب ہم پاکستانی کچھ ہیروز کی بات کرتے ہیں جن میں مرحوم جنید جمشید کی بات کرتے ہیں کہ جن کی لائف کے اندر بڑی چینجز ہیں, لائک فار ایگزامپل ایک طرف ان کی لائف کا سوئنگ یہ ہے کہ وہ بالکل دنیاوی زندگی کی ہر وہ ٹاپ چیز کو وہ اپیل کر جاتے ہیں اور حاصل کر چکتے ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کے اندر ایک چیز کی آواز آتی ہے کہ نہیں, جو تمہیں چاہیے ابھی تک تم نے وہ حاصل نہیں کیا. لیکن اسی چیز کی جہد میں نکلتے ہوئے اسی چیز کی جو تلاش کرتے وہ ایک پوائنٹ پہ جاتے ہیں کہ جہاں پہ ان کو پتہ لگتا ہے کہ ان کا انر سیٹسفیکشن یا انر سکون اس چیز میں ہے, خواہ وہ دین کی تبلیغ میں ہے, وہ سوشل ایکٹیویٹیز میں ہے, وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کریں. تو ہمارے پاس بہت سی ایسی ایگزامپلز ہیں جو ہوتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انسان جب پیک پہ چلا جاتا ہے ان ٹرمز آف اپنے پروفیشنل کیریئر کے یا اپنے جو آپ یہ کہہ لیں کہ دولت دنیاوی دولت کے حوالے سے, تو پھر اس کے اندر سے کوئی آواز آتی ہے جو اس کو یہ بیدار کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ تمہاری سیٹسفیکشن کہاں پہ. دیکھیں انسان زندگی میں جو کچھ کرتا ہے اندر کی آواز تو اس میں میٹر بہت زیادہ کرتی ہے. ڈیفینیٹلی باہر کے افراد ماحول میٹر کرتا ہے, لیکن پھر ایک سطح پہ آ کے آپ کے اندر آواز آتی ہے ہاں میں نے ایسے کرنا ہے, ہاں میں نے ایسا نہیں کرنا. جہاں تک آپ نے جنید جمشید صاحب جیسی شخصیات کی بات کی نا,
देखिए इसमें दो पहलू हैं. अब वो मरहूम हैं, मैं बात करते हुए थोड़ा कतरा भी रहा हूँ. एक तो पॉजिटिव साइड है ना एब्सोल्यूट के जी उन्होंने अपनी जिंदगी जो है वो खुदा के नाम वक्फ कर दी, वो दीनी हो गए, वो बड़े उन्होंने बिल्कुल पैटर्न ऑफ लाइफ बदल दिया. लेकिन ऑन दी अदर हैंड अब सोचने वाली बात है ना, क्या क्या ऐसा नहीं था कि probably he realized कि उस इंडस्ट्री में his scope has been limited now and he has to shift the scope. उनके अंदर एक अंदरूनी तब्दीली आई, मान ली आ गई, वो खुदा से जुड़ गए, उन्होंने क्या कहते हैं एक खास सिलसिला अपना जो है उसको ज्वाइन कर लिया और उसके बाद ही appeared on the television again with a different demeanor. Now इसका क्या मतलब है कि वो किसी तलाश में तो थे. वो तलाश क्या थी? डेफिनेटली वो खुदा की तलाश होगी, हकीकत की तलाश होगी, व्हाटसोएवर. लेकिन उस तलाश के अल्टीमेट एंड पे उनकी वो लाइफ का सर्वाइवल भी तो जो था वो मौजूद था और वो था चेहरे की मेरे चेहरे से लोग वो ना हो नावाकिफ ना हो जाए, मेरा चेहरा लोगों को याद रहे. It's a concept, I mean, angle to think. So what I'm saying is ये जो अंदर की आवाज है ना, ये अपनी जगह दुरुस्त है, ये होगी, लेकिन अंदर की आवाज क्या है? एक तो है खुदा से जुड़ना. तो पहला सवाल ये है कि क्या खुदा से जुड़ने के लिए वो खास तौर तरीका अपनाना जरूरी है? ये एक अलग मौजू है गुफ्तगू का कि खुदा से क्या यहाँ पे हम बैठे हुए साहिबान जो हैं वो खुदा से जुड़े हुए नहीं होंगे क्योंकि हमारा वो हाल हुलिया नहीं है. सो ये एक अलग सो अंदर की आवाज मैटर्स एवरी टाइम. जुनैद साहब उन जैसी जितनी मिसाल, सईद अनवर साहब भी तो है ना. सईद अनवर साहब जो हैं वो आपको पता है कि उन्होंने मतलब छोटे से घर में रहते हैं कराची में और उन्होंने अपना सारा वक्फ किया हुआ है. जराए ने बताया है, वो भी उनकी बेटी की वफात के बाद वो एक झटका उनकी जिंदगी में आया. एनीवेज सो यस अंदर की आवाज मैटर अ लॉट, लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अंदर की आवाज एक बेचैनी का इजहार है, एक तलाश का इजहार है, एक जुस्तजू का इजहार है. अगर वो बेचैनी, तलाश, जुस्तजू आपको तंग करती है और आप कहते हैं कि नहीं वी नीड मोर, अब वो देखिए एक होता है मोर, एक होता है व्हाट एल्स. दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. मोर ये होता है कि मुझे 10 लाख लोग जानते हैं, मैं चाहता हूं मुझे 15 लाख लोग जाने, दिस इज मोर. व्हाट एल्स मीन यार मुझे लोग तो जानते हैं, क्या ये काफी है और जिंदगी में क्या हो. व्हाट एल्स जो है ये ज्यादा तगड़ी आवाज होती है. मोर इतनी तगड़ी आवाज नहीं है. मोर आपको मायूसी से नहीं बचा सकती. व्हाट एल्स जिंदगी में मायूसी से शायद बचा सके. क्यों? क्योंकि आप शायद कनेक्ट हो जाएं किसी ऐसे प्रोसेस में जिसमें आप आगे बढ़ते जाएं. सो आई जस्ट क्लोज आपके जो सवाल था वो ये कि ये तलाश, जुस्तजू, खोज, बेचैनी, इज़्तिराब अंदर ही का होता है जो बाहर निकलता है और इंसान मुख्तलिफ काविशों और कोशिशों में लगा रहता है. और मेरी नजर में बेचैन रूहें जो होती हैं वो कम मायूस होती हैं. जो जल्दी चैन हासिल करने के लिए बैठी होती है ना वो ही ज्यादा मायूस होती है. मतलब बेचैन रूहों में मैं एक छोटी सी मिसाल हूँ, मैं एक बहुत बेचैन रूह हूँ और मैं कभी इसकी बात की वजाहत भी कर दूंगा मैं क्या बेचैनी है मुझे और क्यों बेचैनी है. लेकिन उस बेचैनी की वजह से मैं मायूस नहीं हूँ, मुतजस्सिस हूँ, खोजी हूँ. और खोजी हूँ तो मायूस नहीं हूँ, क्योंकि मायूसी मतलब खोज से रुक जाना. जी आई थिंक 3 ही लोग एंजॉय करते हैं, खोजी, फौजी और मोजी. तो ये जो 3 लोग होते हैं लाइफ यही एंजॉय करते हैं. और मैं अतर साहब की तरफ जाऊंगा सर, फाइनल कमेंट्स ऑन मायूसी के ऊपर. सर कैसे हम अपने दोस्तों को, सुनने वालों को कह सकते हैं कि मायूसी से दूर हो और अपने आप को जिंदा दिल करें. अच्छा देखिए इसमें मैं ना दो आपको कहूँगा जो चीज़ें हमें मायूसी की तरफ लेके जाती हैं. एक तो हमारे खदशे हैं और दूसरे हमारे अंदेशे. ये दोनों चीज़ें जो हैं ये हमें होप से दूर लेके जानी है. इन खदशों से भी दूर हो और इन अंदेशों से भी दूर हो. अच्छा ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? ये ऑब्वियसली मीडिया से आप सुनते हैं. मतलब बम ब्लास्ट हो गया तो मतलब काम पे काम चली गई. इस तरह आपने वो नो डाउट वो ज़ैनब जो कसूर वाली का केस हुआ, ठीक है मीडिया ने उसको हाईलाइट भी किया, लेकिन क्या उससे पहले वहाँ पे ये नहीं होते थे? उससे देखें एक ऐसा अनजाना खौफ हो गया कि लोग जो है वो बच्चों को बाहर भेजने से भी कतराने लगे, तो जिसकी वजह से वो डिप्रेशन वाली फेज भी आ गई. तो एक मैं समझता हूँ कि इस चीज़ से हमें बचना चाहिए. दूसरा जो मैंने मॉरल की बात की उसमें मैं ये कहूँगा कि जब तक हमारे अंदर इंसान साजी नहीं होगी ना, हमारी कौम साजी नहीं होगी. और जब मैं इंसान साजी की बात करता हूँ तो इसमें मेरा वो मॉरल वाली बात ही आती है. सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं समझता हूँ
تو جو یونیورسٹیز میں آنے والے بچے یا اسکول کالجز میں آنے والے بچے, ہمارا سب سے زیادہ جو ایمفاسائز ہونا چاہیے وہ اخلاقیات پہ ہونا چاہیے. شہزاد صاحب, ہم اس کے پیچھے, ہم بہت اس سے پیچھے ہیں. مطلب آج بھی وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو 100 روپیہ دو تو آپ کو عدالت کے باہر آپ کو گواہ مل جاتے ہیں. مطلب یہ کیا چیز ہے جہاں پہ اچھے بھلے لوگ جو اپنا جینون کیس لے کے آئے ہوتے ہیں یہ اس قسم کے جعلی گواہوں کی نسبت. میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں, ایسی ہزاروں مثالیں جو ہیں مجھے جا سکتی ہیں. تو یہ میرا اس کے نزدیک میرا جو سٹانس ہے کہ ہر لحاظ سے ہماری مورل گروتھ کی بہت ضروری ہے, اور یہی وہ پروگرام ہے, وی کیپ آن ٹیپنگ. ہم کرتے رہیں. یہ نہ صرف ہماری اپنی اصلاح ہو رہی ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہمیں یوتھ سن رہا ہے, کوئی نہ کوئی بات بھی اگر ان کے پلڑے پڑ رہی ہے تو وہ اگر آپ کی ایک بھی اپنی اچھائی اپنے اندر پیدا کر کے اس کے اوپر وہ اپنا کام کرنا شروع کرتے ہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ دور نہیں ہے. اور دوسری اہم بات کہ ہم نے اپنی آپ کو اور اپنی قوم کو مایوس نہیں ہونے دینا. یہ میں جیسے پہلے بھی میں اس چیز کا ذکر کر چکا ہوں, مایوسی جو ہے وہ آپ کو اندھیروں میں لے کے جاتی ہے. اور ہمارا قرآن پاک بھی ہمیں کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. دنیا کے حالات ہمیں بتاتے ہیں, ہمیں ڈپریشن کی طرف لے کے جاتے ہیں, لیکن کہتے ہیں وہ, میں ایک وہ کسی کی کوٹیشن میں آپ کو ضرور سنانا چاہوں گا. اس نے ایک بڑی اچھی کوٹیشن کی, مجھے وہ بڑی اچھی لگی. انہوں نے کہا کہ if you are victimized by your thought, you are victimized by your past. I use my memory but I don't allow memories to use me. مطلب یہ بہت بڑی بات ہے کہ میں اپنی میموریز کو یاد تو کرتا ہوں لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ میری میموری مجھے یوز کرے. تو اگر آپ نے پاسٹ میں اگر کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے, دیکھو نا ڈپریشن کے اندر آپ پاسٹ کو یاد کرتے ہو یا فیوچر کے خدشے, یہ دو ہی چیزیں نا. پاس میں آپ کو تھا کہ یار یہ میرے سے ہو گیا, اپنے آپ کو پریزنٹ میں رہنا سکھائیں. کیونکہ جو اب اگر آپ پاس کے بارے میں سوچ رہے ہیں, فیوچر ہمیں کسی کا پتہ نہیں ہے کہ فیوچر, وہ جیسے میں نے پہلی مثال دی تھی, باسف علی والد کے پاس ایک بندہ, اس نے کہا جی حالات بڑے خراب ہیں. انہوں نے کہا تو نے کیے ہیں؟ نہیں. میں نے کیے ہیں؟ نہیں. بندہ جا بھی لے جا. مطلب جب ایک چیز تمہارے اختیار میں نہیں ہے تو اس میں پریشانی کی کون سی والی بات. دوسری علی کی بات کو لے کے میں چلوں گا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی میں کچھ کرنا چاہیے, تو اس کے اندر بھی دو فلسفے ہیں. ایک ہے جی ہم نے مرنا تو کیا کرنا ہے, اور دوسرا فلسفہ یہ ہے کہ مرنا ہے تو کچھ کرنا ہے. اور یہ والا میرا خیال ہے کہ اندیشے اور خدشے, ہمیں ان چیزوں سے ضرور بچنا چاہیے. اور خدا رہا یہ میں بات کروں گا پولٹری کے حوالے سے. ہمارے پیچھے ایک ہفتے بہت زیادہ اس کے اوپر ریومر پھیلی تھی کہ جب کوئی ایسی بات ہو تو فوراً اس پوسٹ کو آگے نہ بھیجیں, تھوڑا سا صبر کر لیں. ہم جو ہے نا بڑی بے صبر ہیں اس لحاظ سے کہ ادھر پوسٹ آئی, ادھر سے آگے ہم نے اس کو میزائل مار کے آگے پھینک دیا. تھوڑا سا ہم صبر کر لیں, خود بخود وہ اپنے آپ اپنی موت آپ مر جاتی ہے. جب ہم اس کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پھینک دیں, مطلب میں اس کی یہ مثال دیتا ہوں کہ جی فلاں کارٹون جو آ گیا, اور یار جس نے نہیں بھی دیکھنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, وہ بھی اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرے گا. ہم اس چیز کو وہیں کیوں نہیں سنب کر دیتے کہ یار یہ چیزیں غلط ہیں, ہمارا مذہب ہمیں اجازت دیتا. اور پھر ایک ایسی بات جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, تو کون اس چیز کو برداشت کرتا ہے. تو اس میں آدھا قصور تو ہمیں اپنی یوتھ کا یا اپنی قوم کا لگتا ہے, جب وہ ایسی ڈس انفارمیشن کو انفارمیشن بنا کے آگے کی طرف دیکھتے ہیں, جس نے نہیں بھی دیکھنا ہوتا وہ بھی اس نے دیا. تو خدشے اور اندیشے, یہ میں دو چیزیں کہوں گا, اس سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. سو وی کین اوائڈ دا یہ جو مایوسی ہم اس کو اپنی زندگی سے نکال سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جو خدشات ہیں, خدشات زیادہ تر کس چیز کے ہوں گے. آپ کی کرنٹ ایگزسٹنگ جو ہے وہ پوزیشن, آپ کی مال و دولت, آپ کی عزت شہرت, اس چیز میں کمی کا اندیشہ ہو سکتا ہے, یا آپ کو کسی چیز کے زیادہ نہ ملنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے جو آپ کو جو ہے وہ مایوس کر سکتی ہے, یا جو آپ کے سیٹسفیکشن لیول کو ڈسٹرب کر سکتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ بیسک چیز یہاں پہ جیسے حمزہ بھائی نے بھی بتائی کہ ہمیں ہماری ذات کے اندر ایک کھوجی ہونا چاہیے. وہ روز ہمارا ایک نیا کام کرے کہ جس کے اندر ہمیں کنیکشنز ملیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو سیکنڈ جو پل ہمیں زندگی نے اللہ نے دیے ہیں, ہم ان کو بھرپور طریقے سے جئیں, ان کو تمام خدشات سے فری ہو کے کریں. اور ان تمام جو ہمیں جو لمحات یا زندگی کا جو ٹائم ملا ہے, اس کا ہم کوئی نہ کوئی پرپس جو ہے نا وہ بلڈ کریں. شاید وہ میرے لیول پہ بہت چھوٹا پرپس ہو, لیکن اس پرپس سے جو مجھے سیٹسفیکشن ملتی ہے, یا اس پرپس سے دوسروں کو جو فائدہ مل سکتا ہے, مجھے اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. اور سر آپ نے بڑی دفعہ یہ بات بولی کہ لائف ایک بہت بڑا کینوس ہے, تو ہمیں اس اپنے حصے کے رنگ کے اوپر توجہ دینی چاہیے کہ میرا امپیکٹ, میرا ڈینٹ اس پہ کیا ہو سکتا ہے. اور میرا یہ ذاتی طور پہ یہ ماننا, اور ہمیشہ جب بھی آپ سے بات کرتا ہوں, جب بھی اس نشست کا حصہ بنتا ہوں, تو میرے اندر اگین کوئی نہ کوئی نئی انرجی, کوئی نہ کوئی نیا کام کرنے کی ایک جستجو پیدا ہو جاتی ہے کہ نہیں یار, if حمزہ بھائی از ڈوئنگ دس تھنگ, if سر از ڈوئنگ دس تھنگ, یا میرے باقی سننے اور دیکھنے والے لوگ جو جب کوئی میسج کرتے ہیں, یا کوئی بھی اس چیز سے, اس نشست سے کوئی نہ کوئی اچھی بات پکڑتا ہے,
تو دل کے اندر اتنی سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ یار اس کام کا جو پرپز ہے وہ یہی ہے کہ کنٹینیوٹی، اس کی ہم کنٹینیوشن اپنی اس کی جو ریزیلینٹ اور اس کو مستقل مزاجی سے جو کرنا ہے نا وہ اس کی خوبصورتی ہے. کہیں نہ کہیں پہ آج جو دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے کچھ نہ کچھ جو ہے نا اس سے پک ضرور کریں گے اور کوئی نہ کوئی الفاظ ان کے اندر جو جمی برف ہے اس کو کہیں نہ کہیں توڑے گا. اور میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں میرے لیے سب سے امپورٹنٹ جملہ جو میں ہمیشہ اپنے لکھنے میں جب بھی ٹائپ کرتا ہوں میرے ہمیشہ میری فنگرز پہ آتا ہے کہ پاکستان از لینڈ آف اپرچونٹی. اینڈ ٹرسٹ می اس کے اندر آپ جتنی مرضی ڈبیٹ کرا لیں، آپ صرف پازیٹیوٹی کی کلاسز پہن لیں، آپ نیک نیتی کی کلاسز پہن لیں، آپ کچھ کرنے کی جو ہے نا اپنا ٹھان لیں اور ہر چیز اور کو پازیٹیو طریقے سے دیکھیں اور دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ اگر آپ ذہن میں رکھ کے کوئی کام کریں نا تو آپ کو ہر چیز پازیٹیو نظر آئے گی. تو ود دس آئی ووڈ لائک ٹو تھینکس ڈاکٹر محمد علی حمزہ، محمد اطہر صاحب اور میرے تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو کہ لائف بہت خوبصورت ہے اور خاص کر یہ جو ابھی کے حالات ہیں اس کے اندر آپ پلان کریں اور پلاننگ بہت امپورٹنٹ حصہ ہے آپ کی مایوسی کو دور کرنے کے لیے. تو میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا آپ جہاں پہ بھی ہیں جس حال میں بھی خوش رہیں اور اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو خوش رکھنے کی کوشش کریں. خوشی جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈائریکٹلی اس کا لنک ہے اور دوسروں کو خوش کرنے کا جو تعلق ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ڈائریکٹلی لنک ہے. تو ان دونوں پہلوؤں کو آپ خوبصورت بنائیں اور زندگی آپ کے لیے بہت خوبصورت ہو جائے گی اور مایوسی آپ سے کوسوں دور چلی جائے گی. میں اس دعا کے ساتھ آپ جہاں پہ بھی ہیں خوش و خرم رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. اسٹے ایٹ ہوم اینڈ اسٹے سیف. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کسی نئے ٹاپک کے ساتھ نئی سوچ کے ساتھ حاضر ہوں گے اور اس جو تربیت کی نشست ہے اس کو کنٹینیو رکھیں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. السلام علیکم.